الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے سورہ نحل کی آیت 102 سے شروع کرنا ہے، لیکن ایک سوال ہے جو سوال آپ نے بہت غور سے سننا ہے اور اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا ہے۔ ایک تو ہے یہ قرآن مجید جو کتاب الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور دوسرا یہ دنیا کی ساری کتابیں، چاہے وہ میڈیکل کی ہوں، انجینئرنگ کی ہوں، مینجمنٹ سے ہوں، کسی سبجیکٹ پہ، فلسفہ کوئی بھی لے لیں، ان کتابوں میں اور اس اللہ کی کتاب میں فرق کیا ہے؟ دونوں کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ فائدے اور نقصانات کیا ہیں دونوں کے؟ سر، دین کا علم اور ہدایت جو ہے ہمیں اللہ سے ملاتا ہے اور جنت کے طرف لے جاتا ہے، اور دنیا کا علم جو ہے دنیا میں ہی رہ جاتا ہے، اور یہ صرف اس سے دنیاوی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات۔ اور کوئی؟ سر جی، اس کتاب کے ذریعے سے تو ہمیں دین اور دنیا کے تمام ہی جو نظام زندگی ہے تمام ہمیں مل جاتے ہیں کہ کس طرح ہم نے جینا ہے، ہمارا اٹھنا، ہمارا سونا جاگنا، زندگی کے تمام امور، رشتہ داروں کے حقوق، تمام ہمیں سب کچھ تو مل جاتا ہے۔ ہمیں رہن سہن کا طریقہ سارا کچھ ہمیں قرآن سے اور حدیث سے مل جاتا ہے، اور کوئی کتاب اس کے مقابلے میں نہیں ہے جو میرے رب نے ہمیں حکم دیے ہیں۔ زندگی بھی آسان اور آخرت بھی آسان انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ اور کوئی؟ سر قرآن کا علم علم کتابیں ہے، اور دنیا کی علم جو ہے وہ معلومات ہے صرف۔ شاباش۔ قرآن اور کوئی اللہ بات؟ کا کلام، قرآن اللہ کا کلام ہے اور اسی سے ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ باقی انسانوں کے بنائے ہوئے سارے علوم ہیں اور اس سے ہمیں دنیا کا ہی فائدہ ہے، آخرت میں اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ سر، جو قرآن پاک ہے وہ کامل علم ہے، اس کی تعلیمات جو ہیں وہ کامل ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، برحق ہیں، اور دنیا کی جو ہیں وہ جو بھی معلومات ہیں یا علم ہے وہ قطعی نہیں ہوتا، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں آگے جیسے جیسے تجربات یا مشاہدات کرتے ہیں تو وہ پہلے کچھ اور چیز ہوتی ہے، آگے جا کے کچھ اور پتہ چلتی ہے، لیکن قرآن پاک برحق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ برحق۔ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ۔ آپ بڑے غور سے سنیے، آپ کی سب کی باتیں ٹھیک ہیں۔ سب سے پہلے انسانوں کی کتابیں کسی سبجیکٹ کے بارے میں ہوں، وہ محدود اس کی سوچ کا، فکر کا نتیجہ ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو انسانوں کی ضروریات سے بھی کما حد تک واقف، کیونکہ اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور علم کا بھی وہ سرچشمہ، معلومات کا بھی کوئی انتہا نہیں، لہذا یہ کتاب بالکل ایبسولوٹ ٹروتھ، جس طرح اللہ پہ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے، بالکل اسی طرح یہ کتاب بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ بھی ہر نقص، ہر عیب اور ہر کمزوری سے پاک ہے۔ تو پہلی بات، اگر یہ صاحب ایمان نے نہیں سمجھی تو پھر اس نے دین کو نہیں سمجھا۔ اب آ جائیے، بالکل ایک خاتون نے ٹھیک کہا کہ اس کا دیا ہوا نظام، اور وہ چاہے فکر سے متعلق ہو، چاہے عمل سے متعلق ہو، اور چاہے قول سے متعلق، وہ بالکل جس نے اس کے مطابق عمل کیا اس نے ٹھیک ٹھیک عمل کیا، اور عمل کا بھی اس نے نمونہ کس کو پکڑا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو لہذا اس کتاب میں
جو علوم بیان ہوئے ہیں، جو حکمتیں بیان ہوئی ہیں، جو انسان کو بصیرت عطا ہوتی ہے، وہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں مل سکتی۔ مجھے تھوڑا بہت مشاہدہ ہے، میں نے امریکہ سے انجینئرنگ ماسٹر کی، دنیا پڑھایا دنیا بھر میں انجینئرنگ کالجز میں، آج تک مجھے کوئی ایسی کتاب نہیں ملی جو کتاب میری زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہو اور میری زندگی کے ہر سوال کا جواب دیتی، سوائے قرآن کے اور کوئی کتاب نہیں ہے۔ کاش کاش اہل ایمان اس سے فائدہ اٹھاتے، آج دنیا میں یوں ذلیل نہ ہوتے۔ جب اس سے فائدہ اٹھایا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کی ریاست نے، صحابہ اور صحابیات نے، خلفائے راشدین نے، تبع تابعین نے، تو آپ دیکھ لیں۔ اس کے بارے میں جو حدیث ہے جس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ نبی صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور جو بات آپ کہتے ہیں اس میں اللہ تعالی کی پوری رضامندی و اجازت شامل ہوتی ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، قوموں کی ترقی صرف اور صرف اس کتاب کے علم اور اس کے مطابق عمل کرنے میں ہے، قرآن و سنت کے مطابق۔ آپ دیکھ لیں مسلمانوں کا عید رفتہ جو اتنا شاندار ہے، وہ اسی وقت واپس آ سکتا ہے جب ہم اس پر ایمان لا کر اس کے مطابق عمل کریں۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ قوموں کی عروج کا باعث یہ کتاب ہے، اور پھر بتایا وَيَدْعُ بِهِ آخرین، اور اسی کتاب کی وجہ سے قومیں پستی اور ذلت سے دوچار ہو۔ آج ہم خود اس کا ایک نمونہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے اس درس سے انٹروڈکشن سے پہلے آپ کے سامنے لائی جاتی ہیں، وہ اس کتاب کی حقیقت کو، اس کتاب کی سچائی کو، اس کتاب کی انتہائی انسانی ضرورت کو اجاگر کرنے کے لیے ہے، اور وہ جب تک ہم نہیں سمجھیں گے، ہم اس قرآن سے کما حق کا وہ فائدہ اٹھا نہیں سکتے۔ کوئی سوال آپ کا اس بارے میں؟ سر جی، اور دیکھیں کہ نظام زندگی کتنا پیارا میرے رب نے ہمیں بتایا ہے، حقوق جو میرے رب نے بتائے ہیں، والدین کے، میاں بیوی کے، رشتہ داروں کے، یتیموں کے، ہر طرح کا نظام میرے رب نے ہمیں دے دیا۔ سبحان اللہ، بس ہمارے جڑنے کی اللہ ہمیں توفیق دے اور عمل کرنے کی۔ بات یہ ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جس میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے، یہ کتاب اس ہستی کی ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، اس میں ہر قسم کی کمزوریوں سے وہ بالا تر ہے۔ تو یہ اس کی کتاب ہے، اس لیے جو نظام اس نے دیا ہے اس کتاب میں، اس ہستی کا دیا ہوا نظام ہمیشہ کائنات میں سب سے بہترین نظام ہونا چاہیے۔ اچھا، اب آ جائیے آج کے درس پر، اب ایک ایک آیت پہ غور کریں۔ میں آیت نمبر 102 آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، سورہ نحل کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اے اللہ کے رسول بتا دیجئے، اعلان کر دیجئے، نزلہ روح القدس من ربک بالحق، یہ نازل کس نے کی ہے؟ اللہ نے نازل کی ہے، اور لے کے کون ہے؟ روح القدس۔ یہ روح القدس کون ہے؟ جبرائیل امین، اور امانت کا سرا ہے یہ۔ اس نے جو چیز اللہ رب العالمین نے بتائی ہے، وہ منو ان اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈیلیور کی ہے۔ روح القدس جبرائیل کا نام ہے، اور یہ کس کی طرف سے آئی ہے؟ من ربک، تیرے رب کی طرف سے۔ اچھا، یہ رب کا لفظ کیوں آیا ہے؟ جلدی بتائیں کہ یہ روح القدس تمہارے رب کی طرف سے لے کے آئی ہے، خاص رب کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ اللہ کے تو 99 نام ہے۔ سر رب سر، اس رب لیے جس کہ نے رب تمہیں پیدا تمام کیا ہے، سر وہ ہماری تمہیں تمام ضرورتوں سے واقف ہے، جیسے ہماری جسمانی ضرورتیں پوری کرتا ہے، روحانی ضرورتیں نہیں پوری نہیں نہیں کرنے کے نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ذرا لمبی بات کر رہے ہیں۔
وہ رب جو جانتا ہے کہ تمہیں اس طرح سے زندگی نہیں گزارنی نہیں ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے کہہ دی بات کافی ہے، آگے چلیں. اب بڑے غور سے سنیں. رب وہ ہستی ہے جو ہماری ہر ضرورت کو پوری کر رہی ہے، ہر ضرورت. اور جسم کی ساری ضرورتیں وہ ہستی پوری کر رہی ہے، تو اس رب کے ذمہ تھا کہ ہماری روحانی ضرورت بھی پوری کرے. اور روحانی ضرورت پوری کرنے کے لیے اور دنیاوی ضرورتوں کو ٹھیک ٹھیک اللہ کے احکامات کے تابع کرنے کے لیے یہ قرآن نازل ہوا ہے. رب کا لفظ اس لیے آیا ہے کہ وہ جو تمہاری جسمانی ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہی ہستی جو ہے وہ تمہاری اس روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس نے یہ قرآن حق کے ساتھ نازل کیا ہے. اب آپ کو سمجھ آئیے کہ رب کا لفظ کیوں لایا گیا ہے؟ اس لیے کہ وہ جو تمہاری ساری جسم کی ضرورتیں اور دیگر ضرورتیں پوری کرتا ہے، اسی نے یہ کتاب نازل کی ہے. کیونکہ اس کتاب کے بغیر نہ تمہاری روحانی ضرورتیں پوری ہو سکتی تھی، نہ تم دنیا میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو کس طرح استعمال کرنا ہے وہ بھی اسی کتاب نے بتایا ہے. تو فرمایا قل نزلہ روح القدس، یہ روح القدس نے نازل کی ہے من رب کا، تیرے رب کی طرف سے، اور بالحق، حق کے ساتھ. یہاں تک کوئی سوال ہو؟ اب آگے بات بڑی پتے کی آ رہی ہے. لیثبت الذین آمنوا، یہاں رک جائیے. یہ سب لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ایمان لانے والوں کو اللہ تعالی جو ہے وہ ثابت قدم رکھے. تو یہ کتاب ایمان لانے والوں کو ثابت قدم کیسے رکھتی ہے؟ جلدی بتائیں. سر تلاوت بڑے غور آیات کرتے ہیں تو ان کا پہلے غور سے ایمان سنیے. مضبوط ہو جاتا ہے. نہیں 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 نہیں، تلاوت آیات آپ بڑا مختصر بات بتا رہے ہیں. قرآن سنیں، و سنت پہ چلے اور اس پر سمجھے اور اس کو عمل کرے. آپ ذرا میری بات بڑے غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب اہل ایمان کو ثابت قدم کیسے رکھتی ہے؟ ثابت قدمی کے لیے، استقامت کے لیے آپ کو ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو ایسی فکر، ایسی سوچ چاہیے جو بالکل ان مشکل ترین حالات میں بھی آپ کو قائم اور دائم رکھ سکیں. اس کی تربیت، وہ جو تزکیہ نفس ہے، نفس مطمئنہ ہے جو نیکی کر کے راضی ہے، وہ کب حاصل ہوتا ہے؟ نفس مطمئنہ کب ملتا ہے؟ کب آپ کا نفس لوامہ نفس مطمئنہ میں تبدیل ہوتا ہے؟ جب آپ اس کتاب کی احکامات پر عمل کرتے ہیں. اور وہ جو ثابت قدمی ہے، وہ جو ڈٹ جانا ہے مشکل ترین حالات میں، آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے میں دیکھ لیں، مدینے میں دیکھ لیں، صحابہ اور صحابیات کو دیکھ لیں. جو ہر زمانے میں، آج کے زمانے میں بھی یہ کتاب اس لیے کہ یہ مجھے ہر قسم سمجھانے میں اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. کبھی تو یہ مجھے مثالوں سے سمجھا رہی ہے، خود قرآن کو دیکھ لیں آپ. کبھی یہ مختلف پہلوؤں سے مجھے سمجھا رہی ہے. کوئی طریقہ جو بہترین سمجھانے کا تھا وہ ہر طریقہ اس کتاب نے استعمال کیا ہے، تاکہ مومنوں کی ایسی تربیت کرے کہ وہ مشکل ترین حالات میں بھی استقامت کا ثابت قدمی پہ قائم رہے. اس لیے یہ کہا کہ یہ ثبت الذین آمنوا، تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے. اور وہ ثابت قدم کس طرح رکھتی ہے؟ نمبر ایک، غور سے سنیے. کبھی تو اس نے بات کو بڑے مختصر الفاظ میں کہا، اجمال بتا دیا. نمبر دو، کبھی اس نے پوری تفصیل بتا دی. یہ دوسری جگہ پہ آپ دیکھ لیں، وہی مضمون بڑی تفصیل سے قرآن میں آیا ہے. اور نمبر تین، کبھی بات سمجھانے کے لیے دوسرے طریقے استعمال کیے، اور کبھی طریقے اور پیرائے استعمال کیے، اور کبھی ایک کبھی دوسرا.
اور کبھی اس کو ذہن نشین کرانے کے لیے انسانوں کی قابلیتوں اور استعدادوں کے مطابق ان کو یقین پیدا کرنے کے لیے بہترین سے بہترین ذرائع استعمال کیے. یہ ہے اس لیے یہ کتاب لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھے ہر قسم کے حالات میں، مشکل ہوں، آسان ہوں، اور نعمتوں کی بارش ہو رہی ہو، ہر قسم کے حالات میں انسان کی ثابت قدمی ضروری ہے. مشکلات میں صبر کرے گا اور نعمتوں پر شکر کرے گا تو پھر ثابت قدم. اور یہ چیز پیدا کرنے کے لیے اس قرآن نے مختلف طریقے پیرائے اسلوب استعمال کیے. یہ ہے اس بات کا خلاصہ کہ لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھے جو اہل ایمان ہے ہر قسم کے حالات میں. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہو جو دیکھیں 3 الفاظ ہیں کہ لیثبت الذین آمنوا، لیکن کیا اس کی تفصیل ہے؟ اچھا، اگر کوئی سوال ہے تو کریں، ورنہ آگے آپ مجھے جواب دیں گے، میں ترجمہ کر رہا ہوں. اس کے بعد پہلی بات کیا بتائیے کہ یہ کتاب نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ جبرائیل امین، اور یہ برحق کتاب ہے. جبرائیل امین کا نام کیوں آیا ہے، روح القدس کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ یہ انتہائی دیانتدار فرشتہ ہے، فرشتوں کا سردار ہے، لہذا اس نے پیغام پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی. دوسری بات بتائی اس چھوٹی سی آیت میں لیثبت الذین آمنوا، مقصد کیا تھا کہ ہر قسم کے حالات. اب دیکھیں نا، مکے میں اور حالات ہیں، مدینے میں اور حالات ہیں، جنگوں کے اور حالات ہیں، پھر اسلام نافذ ہو رہا ہے، ایک معاشرہ بہترین قائم ہو رہا ہے. تو ہر قسم کے حالات میں مومن ثابت قدم رہے. اس کے بعد فرمایا وہ غم، اور یہ کتاب ہدایت ہے، وہ بشرا اور خوشخبری ہے، لیکن کس کے لیے؟ ہر ایک کے لیے نہیں، للمسلمین، صرف مسلمانوں کے لیے. یہاں مسلمان اس شخص کو کہتے ہیں، ہم جیسے مسلمان نہیں جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. مسلمان وہ شخص ہے جو اللہ تعالی کے حکم کی من و ان پابندی کرے، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائے، جس کا حکم دیا ہے اس کو کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑے. یہ ہے. اب مجھے یہ بتائیں، یہ آرڈر جو اللہ نے بتایا ہدم و بشرا للمسلمین، اس کی کیا تشریح کیا ہے بلا؟ بڑے غور سے سنیے. جی، انسانوں کو بہت سے معاملات سے واسطہ پڑتا رہتا ہے. بات کبھی چھوڑیں، آپ لمبی بات کر رہے ہیں. ہدم پہلی بات یہ ہدایت ہے، ہر قسم کے معاملات میں ہدایت ہے. نمبر 1 وہ رحمہ، یہ رحمت ان کے لیے ہے جو اس ہدایت پر عمل کریں گے، اس لیے ہدایت کے بعد رحمت ہے. اور ہدایت اور رحمت دونوں کس کے لیے؟ یہ مسلمین کے لیے جو اس کتاب کو برحق مان کر. سارے ہدم و بشرا. بھائی آپ کس کا یہ مائک کھلا ہوا ہے؟ خدا کا خوف کریں، لوگوں کو مشکل ہو رہی ہے بات سمجھنے میں، اپنے مائک بند رکھیں. اچھا، اب دیکھیں یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، بڑا ہی پرمغز ہے. ہدن ہدایت، ہدایت کیا ہے کہ ہر وہ شخص جو اس کتاب پر ایمان لے کے آتا ہے اس کا فرض ہے کہ اس کتاب ہی سے ہدایت اخذ کرے. یہ جائز ناجائز، حرام حلال، حقوق فرائض، سب اخلاق اور عبادات معاملات سارے کے سارے اس کتاب سے لے، پھر وہ اس نے ہدایت کا حق ادا کیا. اور اگر وہ اس ہدایت پر عمل کر رہا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا اس کو خوشخبری دے دو کہ وہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہے. یہ ہے بشرا کے معنی. اور یہ ہدایت اور بشرا صرف ان لوگوں کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کتاب پر مسلم ہو کر پوری طرح فرما برداری کا حق. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بشارت آپ کو ملے، آپ اس سے ہدایت لیں، اور ہدایت بھی ایسی جو ایک مسلم جو فرما بردار انسان لیتا ہے. اگر صاحب ایمان ہے تو یہ ہدایت
اسی طرح لے گا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات نے لی ہے۔ دیکھیں 3 الفاظ ہیں لیکن پورا قرآن کا مدعا بیان۔ کوئی سوال آیت نمبر 102 پر؟ شاباش۔ دیکھیے مسلمین کا مطلب جی فرمائیے۔ سر آج مسلمین جیسے فرما بردار ہو گئے، تو یعنی کہ ہر چیز، ہر معاملہ، ہر کام اپنا اللہ کی رضا کے لیے کیا اور کسی کے لیے نہیں کیا، تو اسی میں اس کو فرما برداری کہتے ہیں نا، قرآن و سنت کے مطابق کیا ہر معاملہ۔ اچھا اگر آپ قرآن سے جواب مانگے نا تو سورہ بقرہ کی آیت 208 لکھ لیں، وہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو۔ تمہارے عقائد و ایمانیات ہوں، تمہاری عبادات ہوں، تمہارے اخلاق ہوں، تمہارے معاملات ہوں، سارے کے سارے عین قرآن و سنت کے مطابق، پھر آپ مسلم ہیں۔ یہ ہے مسلم کی ڈیفینیشن۔ جی جی بے شک بے شک۔ اچھا تو آپ نے دیکھا کہ ایک آیت کے اندر کتنے کتنے مضمون بیان، یہ اسی وقت سمجھ آتے ہیں جب ہم غور و فکر کریں۔ دیکھیں نا، دین کے رستے میں انسان کو بڑی مخالفتوں اور مزاحمتوں، رکاوٹوں سے سابقہ پیش آئے گا، آئے گا نہیں آئے گا؟ آتا ہے سر، بے شک آتا ہے۔ کیوں آئے گا؟ سب سے مشکل کام دین کا غلبہ ہے، اپنے اوپر بھی پہلے اس کو غالب کرنا، اس پر اپنے آپ کو پوری طرح اس پر عمل کرنا، پھر ہم مسلم ہوں گے، اور پھر اس کو پوری دنیا میں کو یہ پیغام پہنچانا ہے اور سمجھانا ہے، جس طرح قرآن سے ہم نے سمجھا ہے، اسی قرآن کے آرگومنٹ سے، انہی دلائل سے دوسروں کو سمجھانا ہے۔ تو یہ مشکل ترین کام، یہ اس کام کو صرف وہی کر سکتا ہے جس نے خود قرآن کو اپنے اوپر نافذ کیا ہے، ورنہ ایسی ایسی مشکلیں آپ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کے مخالف آپ کے گھر والے ہوتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ لوگ جو دین سے برگشتہ ہیں اور دین کے خلاف چل کر دنیا کی لذتیں حاصل کر رہے ہیں، وہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان مخالفتوں، ان رکاوٹوں، ان مزاحمتوں کا بھی آپ اسی وقت مقابلہ کر سکتے ہیں جب آپ قرآن کی تعلیمات کو سے پوری طرح لیس ہوں اور ان تعلیمات کو خود اپنی زندگی میں نافذ کر رکھا ہو۔ تو پہلی بات کہ یہ کام آسان نہیں ہے، اس مشکل کام کو کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ جب تک اس قرآن پر پوری طرح مسلم نہیں ہوگا، تابعدار اور فرمانبردار نہیں ہوگا، پھر اس کے لیے وہ بشارتیں نہیں ہیں۔ بشارتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس قرآن کی سے ہدایت حاصل کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی جی سر، بے شک بے شک سر۔ اچھا اب آ جائیے آیت 103 پر۔ ایک ایک چیز کو، ایک ایک لفظ اور ہر ٹکڑے کو جس طرح میں ٹکڑے کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں نا، اسی طرح آپ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 103 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، یقیناً ہم جانتے ہیں، انہم یقولون، کہ یہ کافر کہتے ہیں، انما یعلمہ بشر، کہ اس کو تو کوئی انسان سکھاتا ہے، یعنی یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، نعوذ باللہ، کوئی انسان اس کو سکھاتا ہے۔ اچھا یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ جو مخالفین ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کر کے اور اس کا توڑ نکال رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں۔ اچھا ان کے استاد کون ہیں جو یہ بات کہہ رہے ہیں؟ ان کے استاد یہود ہیں، وہ ان سے کہتے ہیں یہ خود گھڑ لیتا ہے یہ شخص اور کسی سے سنی سنائی باتیں کر رہا ہے۔ اچھا اب جن لوگوں کا وہ نام بتاتے تھے نا مشرک، نہیں جی وہ فلاں سلمان فارسی سے سونا ہے، کبھی کسی رومی غلام کا نام بتا دیتے، تو یہ حرکتیں جب کرتے تو قرآن کہتا ہے جس بندے کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ
ان کو سکھاتا پڑھاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں لسان الذی ینحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین. اب جن لوگوں کا نام لیتے تھے وہ لوگ کون تھے؟ وہ اجمی تھے، وہ غیر عرب تھے. اور قرآن کس میں ہے؟ عربی مبین میں ہے. اور عربی مبین تو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو اس زبان کا بہترین عالم ہو زبان کا. تو ذرا غور فرمائیں کتنا بودا الزام تھا، کیونکہ یہودیوں نے انہوں نے سکھا پڑھا رکھا تھا. یہودی بالکل جان چکے تھے کہ یہ آخری نبی ہے، لیکن ایمان اس لیے نہیں لائے کہ وہ بنی اسماعیل میں نازل اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. اب وہ جو مخالفین تھے مکے میں ان کو یہ پڑھاتے تھے کہ آپ یہ بات کہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ تو انہوں نے کسی اور سے سیکھے، فلاں فلاں آدمی سے. اور جن لوگوں کا نام لیتے تھے وہ اجمی تھے. تو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دلیل کتنی پیاری ہے کہ یہ تو عربی مبین ہے. اچھا، عربی مبین کیوں کہا قرآن نے اس کو؟ اب یہاں آپ کے پاس بڑی دلیل ہے قرآن سے، وہ یہ ہے کہ قرآن نے چیلنج کیا ان عربوں کو، تم ایک سورت بنا کے لے آؤ. صرف 3 آیتوں کی صورتیں ہیں قرآن میں. سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہے، اور سورہ آپ کی جو آخری پارے کی کئی صورتیں صرف 3 آیات پر ہیں. تو قرآن نے چیلنج کیا ہے کہ اگر تم عربی میں ماہر ہفتے ہو نا اپنے آپ کو، تو لے آؤ ایک صورت بنا کے. تو وہ کبھی نہیں لا سکے. اس لیے قرآن اس مبین عربی میں ہے کہ جس کو خود عرب بھی اس کا چیلنج نہیں ایکسیپٹ کر سکے. تو لہذا قرآن کی دلیل دیکھیں کتنی زبردست ہوتی ہے. میں پوری آیت کا پھر ترجمہ کر رہا ہوں. کوئی سوال؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، یقیناً ہم جانتے ہیں، انہم یقولون، یہ لوگ کافر لوگ کہتے ہیں، انما یعلمہ بشر، کہ یہ قرآن جو بتاتا ہے نا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نعوذ باللہ کہتے ہیں اس کو تو ایک انسان سکھاتا ہے. اور جن کے بندوں کے نام لیتے ہیں سلمان فارسی، رومی وغیرہ وغیرہ، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لسان الذی یلحدون الیہ. تو جس شخص کے متعلق وہ کہتے ہیں اعجمی، وہ شخص اجمی ہے، عربی ہے ہی نہیں. اور قرآن کس زبان میں نازل ہوا ہے؟ عربی مبین میں، جس کی ایک صورت بھی بنا نہیں سکتے یہ سارے عرب مل کے. تو قرآن کی دیکھیں کیا شان ہے. قرآن نازل کرنے والے نے مخالفین کے فتنوں کا کس طرح دلائل سے رد کیا ہے. کوئی سوال آیت نمبر 103 کے بارے میں؟ آیت نمبر 104، ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ. بے شک یہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، لا یؤمنون بآیات اللہ، نہیں مانتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو ہرگز ہدایت نہیں دے گا. پہلے یہاں رک جائیے، بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ اس قرآن پر قرآن کی آیات جو اتنی برحق ہیں، ان پر جو ایمان نہیں لاتے، اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا. اچھا، اللہ تعالیٰ ان کو کیوں ہدایت نہیں دے گا بھلا؟ جی وہ خود ہی نہیں چاہتے، وہ ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں. تو انہوں نے انکار کر دیا. لا یؤمنون بآیات اللہ، ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے ان برحق آیات کا انکار کر دیا. بات کو بالکل اس پیرائے میں بیان کریں جو آیت کے اندر ہے. تو قصور اللہ کا نہیں ہے، قصور ان کا ہے. کیا قصور ہے ان کا؟ انہوں نے انکار کیا. لا یؤمنون اور لا بآیات یؤمنون اللہ، کو اگر یہ آیات کے بارے میں پیچھے پڑھے نا، جو سورہ آج 102 میں، نزلہ روح القدس من ربک بالحق،
یہ حق کس کی طرف سے آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایبسولوٹ ٹروتھ ہے. اس پر جو ایمان نہیں لاتا وہ بہت بڑا منکر ہے. اور اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ کیونکہ اس نے جب انکار کر دیا تو اللہ اس کو ہرگز ہدایت نہیں بخشے گا. کیوں؟ اس معاملے میں اللہ ہدایت کیوں نہیں بخشے گا بھلا؟ جلدی بتائیں. اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ یہدی من ینیب یہدی من اناب. نہیں، یہ جواب نہیں ہے. جو خود کوشش ڈاکٹر نہیں صاحبہ، کرتا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتے. ہاں، اصل بات یہ ہے کہ ہدایت کے لیے سچی طلب اور تڑپ اور سچی کوشش، یہ دو چیزیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ خود بتاتی ہیں مجھے کہ کئی سوالوں کے جواب میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں انسان کو اختیار دیا ہے، صرف اس معاملے میں، چاہے تو جی ہدایت سر. قبول کرے چاہے نہ. یہ ہے اس کی وجہ کہ اللہ اس کو اس لیے ہدایت نہیں دے گا کہ اس نے اس اختیار کو جو اللہ نے دیا ہے وہ جہالت کی بنا پر اس نے اس سے انکار کر دیا ہے برحق آیات کا. اس لیے لا یہدیہم اللہ، اللہ اس کو ہرگز ہدایت نہیں دے گا. اور اللہ آگے فوراً اپنے غضب کا اظہار فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب تھا. بھلا یہ عذاب دردناک کیسے ہوگا؟ مثال دیجئے قرآن سے، ادھر ادھر کی بات مت کیجیے. حال میں سر زیادہ ان کی جلن ہوتی جلدیں ہے بار تو بار تبدیل کی جائیں گی. حال بار بار جی، جلی رہے گی اور بار بار بنے گی. اب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا سائنٹیفک ریزن یہ ہے کہ جب انسان کو بدن جلتا ہے نا تو وہ جو جلنے کے سینسر ہیں جو دماغ تک اس کی اذیت پہنچاتے ہیں وہ کھال کے اندر ہے. تو عذاب علیم اللہ نے اس لیے کیا کہا ہے کہ جب ایک کھال جل جائے گی نا اس کو نئی کھال بندے کو پہنائی جائے گی جہنم میں، تاکہ وہ جلنے کی اذیت اس پر طاری رہے. دیکھیں نا، خود قرآن کہتا ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ تو مرے گا نہ زندہ ہوگا. گویا وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کی اذیتوں سے علیم مانا دردناکی، اس کی دردناکی اس کو ہمیشہ اس کھال کی وجہ سے جو تبدیل کی جائے گی برقرار رہے گی. بات کلیئر ہے؟ جی سر. جی سر بات کریں جی گے. جی سر. سر جی. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 105 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنی مربوط ہیں یہ آیات، ذرا غور کریں. انما یفتر الکذب، بے شک جھوٹ وہ لوگ گھڑتے ہیں الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی ان آیات پر، احکامات، تعلیمات پر ایمان نہیں لاتے، وہ جھوٹ کرتے ہیں. کیوں؟ اگر آپ ایمان لے آئیں گے تو پھر تو آپ صاحب ایمان، بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ایمان مل جانا. کیونکہ انسان پھر فکری طور پہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ میں نے جس اللہ پر میں ایمان لایا ہوں کن صفات کا مالک ہے، کتنا برحق ہے، اس کی تعلیمات کتنی برحق ہے، لہذا اس کو تو کبھی شبہ بھی نہیں ہوتا. لیکن جو لوگ ایمان نہیں لاتے طرح طرح کی چیزیں گھڑتے ہیں. آپ اوپر پڑھ رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں کہ بدبختی دیکھیں، کہتے ہیں ان کو تو صہیب رومی سکھاتے ہیں، ان کو تو اپنا سلیمان فارسی سکھاتے ہیں. بھائی ان کو بیچاروں کی تو زبان ہی نہیں ہے عربی، یہ قرآن عربی مبین میں ہے. تو لہذا جب اس کا وہ انکار کرتے ہیں تو پھر جھوٹ گھڑتے ہیں. جتنے دلائل آپ اوپر دیکھ رہے ہیں جو کافروں کے دلائل ہیں وہ صرف نرے جھوٹ ہیں. اور قرآن فیصلہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہی جھوٹے ہیں. تو ایمان نہ لانا اس حق کا انکار کرنا ہے جو دنیا میں ازر من شمس ہے. بھلا کیسے وہ حق دنیا میں کیسے ظاہر اور باہر ہے کہ یہ جو کتاب جس طرح قرآن برحق ہے، اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں ساری آیات کائنات جن کو ہم اپنا مشاہدہ کرتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان،
ہر چیز اللہ کی تابع فرمان. تو اگر ہر چیز تابع فرمان ہے تو پوری مخلوق بھی تابع فرمان ہے. اس کو ہونا چاہیے. صرف انسانوں اور جنوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی دی ہے، صرف اتنی آزادی کہ چاہیں تو ایمان لائیں، چاہے تو جو ایمان لایا اللہ تعالیٰ نے اس کا ولی بن گیا، اور جو شخص ایمان نہیں لایا، وہ ان حق پر ایمان نہیں لایا، وہ اللہ تعالیٰ کے لعنتوں کا مستحق ہے. بات 105 آیت کی بات سمجھ میں آ گئی؟ شاباش، سوال کریں تاکہ آپ کو موقع اس لیے ملتا ہے کہ تاکہ کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہے تو آپ سوال کر کے اس کا جواب حاصل کریں. الحمدللہ سمجھ میں آ گیا. جزاک اللہ. اب ذرا اگلی آیت دیکھیں. دیکھیے، ان آیات کو سمجھنے کے لیے ایک چیز بڑی ضروری ہے. بولا وہ کیا چیز ہے؟ سیرت مبارکہ. سیرت اور اس زمانے کے حالات و واقعات، وہ سیرت میں آ جائیں گے سب. اب یہاں اگلی آیت 106 کو پہلے سمجھ لیں کہ مسلمان سخت اذیتوں میں مبتلا کیے جا رہے تھے، اور قرآن بار بار کیا کہہ رہا تھا ان کو کہ ان اذیتوں فیس کب کر سکتے ہو تم؟ صبر تلقین. شاباش. جب تک تم صبر اور استقامت سے کام نہیں لوگے، ان مصیبتوں کو تم انگیز نہیں کر سکتے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اب وہاں یہ بھی صورت آتی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ جب انہوں نے وہ خرید لیے بیر مونا والے لوگ، تو مکے والوں نے ان سے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر تم جس آج حالت میں ہم تمہیں قتل کرنے جا رہے ہیں، اگر تمہاری جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ ہوتے تو تمہیں کیسا لگتا؟ ذرا غور کریں کس قدر ان کو موت کا سامنا ہے، ان کو سوال کیا جا رہا ہے. آفرین ہے ان مومنین پر. وہ کہتے ہیں میں تو یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے. تم ان کے قتل کی بات کرتے ہیں، نعوذ باللہ. اب یہ ہیں وہ حالات، اور اس حالات میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سنیں غور سے. من کفر باللہ، جس کسی نے دل بھر جو کفریہ کلمہ کہا، من کفر باللہ بعد ایمان ہے، اپنے ایمان کے بعد اس کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا گیا. جن حالات میں قرآن نازل ہو رہا تھا نا، یہ باتیں ہو رہی تھی. میں نے ایک مثال دی آپ. اب اگر ایسی صورتحال ہو تو قرآن بتاتا ہے کہ کیا اگر وہ مجبوراً آپ کو کلمہ کفر کہنا پڑے، من کفر باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، من بعد ایمانی، اپنے ایمان کے بعد، الا من اکرہ قلبہ، اس دل میں تو اس نے پوری نفرت تھی کفر کے خلاف، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر پوری طرح مطمئن تھا. کفر کو ناپسند کرتا تھا لیکن مجبوراً اس کو جان سے مار دینے کی دھمکی کا انہوں نے ارادہ کر لیا، اور اس سے کہتے ہیں کہ یہ کلمہ کفر ہے. تو یہاں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ کلمہ کفر کہتا ہے لیکن ساتھ ہی دل میں پکا ایمان، اب اس مصیبت میں جس میں گرفتار ہے اس سے نکلنے کی وجہ سے مجبوراً وہ اس کو کہنا پڑتا ہے. تو اگر کہتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ دل اس کا ٹھکا ہوا ہو، پوری طرح جمع ہوا دین پر، تو پھر یہ اللہ نے اجازت دے دی. اچھا، اب ذرا دو چیزیں بڑی کلیئرلی سمجھیے. ایک ہے عزیمت کی راہ، اور ایک ہے یہ راہ کہ چلیں جان چھڑانے کے لیے آپ یہ کلمہ کفر کہہ دیں لیکن دل میں پر حق ایمان جو ہے وہ پوری طرح ثابت قدم، تو الاؤ. لیکن اگر آپ
مشکل راستہ اختیار کریں کہ نہیں میں نے کچھ نہیں کہنا، جس طرح ان مسلمانوں نے جن کو انہوں نے بیچا دیر مونا کے بعد اور انہوں نے جان دے دی لیکن کلمہ کفر نہیں کہا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ لیکن اس کی اجازت ہے کہ انسان دل میں کفر کو برا جانے، ایمان کو برحق جانے، اور اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جہاں جان کا مسئلہ ہو تو وہ اس کو یہ بھی اجازت ہے، رخصت ہے۔ لیکن عزیمت کیا ہے؟ عزیمت وہی ہے جو ان مسلمانوں نے کیا۔ تو یہاں اس میں من کفر، جی فرمائیے۔ ان میں یہ جو عزیمت کی راہ بتا رہے ہیں، حبیب بن زید رضی اللہ عنہ تھے جن کے ایک ایک عضو کو کاٹا گیا تھا لیکن انہوں نے کفر یا کلمہ نہیں کہا تھا، وہ یہ وہی میں آپ سے میں بالکل وہی بات ہے، انہوں نے عزیمت کی راہ اختیار کی، مشکل ترین، اور قیامت میں جنت میں ان کے درجے بھی بڑے اونچے ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی اجازت دے دی کہ وہ پورا کفر کو انتہائی برا جانتے ہوئے، ایمان کو برحق سمجھتے ہوئے، اگر کبھی اس کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جائے تو وہ کہہ سکتا ہے۔ اس کو رخصت کہتے ہیں، اس کو عزیمت کہتے ہیں کہ ٹٹ جانا، اور جان جاتی ہے جائے، اللہ کے ہاں مرتبے بنا دے، لیکن اس کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ ایسا کلمہ اپنی جان بچانے کے لیے کہہ سکتا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر۔ سر یہ اس عظیمت آیت کا پس منظر کیا ہے؟ مطلب پیچھے پچھلی آیت کے ساتھ اس کا ربط کیسے ہوگا؟ ہاں، پیچھے بات، جزاک اللہ، پیچھے بات ہو رہی ہے کہ جو جھوٹے ہیں سے دو چار ہوتے ہیں کہ کافر مجبور کرتے ہیں ان کو کلمہ کفر کہنے پر، لہذا ایسا شخص جو مجبوراً جان بچانے کے لیے ان کو کلمہ کفر کہہ دے لیکن اندر دل میں برحق ہو، وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ قرآن کو برحق مانتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، لیکن مجبوراً جان بچانے کے لیے اگر اس کو کہنا پڑتا ہے تو وہ کاذب نہیں ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی جزاک اللہ سر۔ اچھا، اب سنیں آگے اگلی آیت میں بات، قرآن نے کبھی بات کو ایسا نہیں چھوڑا کہ کوئی چیز کھولی نہ، وَلَٰكِنَّ، لیکن، من شرح بالکفر صدرا، جس نے اپنے سینے کو کھول دیا کفر کے لیے، ایمان لایا لیکن جب کافروں میں گھر گیا تو اس نے ان کی تائید بھی کی، ان کے ساتھ مل کے جو کچھ انہوں نے کہا اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا، یہ ہے شرح بالکفر صدرا، کہ سینہ کفر کے لیے کھول دیا۔ اس کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں پہلا کیس کیا ہے کہ اس نے ان سے جان بخشی کے لیے یقین اس کا دین پر ہے، ایمان اللہ پر، آخرت پر اور رسالت پر پکا سچا ایمان ہے، مجبوراً گھر گیا، جان کنی کا مسئلہ تھا، اس نے کہہ دیا، لیکن وہ شخص دین پر پکا سچا تھا، یہ کیس الگ، یہ اللہ کی رحمتوں کا بدستور مستحق رہے گا۔ لیکن ایک شخص ایمان لانے کے بعد کافروں میں گھر گیا اور اتنا کفر سے اس کو لگاؤ پیدا ہو گیا کہ وہ ایمان کو بھول کے کفر کا پیچھے چل پڑا، تو فعلیہم غضب اللہ، غضب من اللہ، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان سب کے لیے بہت بڑا عذاب، ستانے والوں کے لیے بھی، اور جس کو انہوں نے ستایا اور وہ ان کے ساتھ مل گیا اس کا بھی اللہ تعالیٰ پھر اس پر بڑا عذاب ہوگا۔ اب اس آیت کو کوئی بھی مشکل ہے تو مجھ سے سوال کریں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، جیسے یہ اس آیت میں بات ہو رہی ہے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ لیکن اوپر سے تو کوئی مسلمان ہے، اندر سے بھی بے شک مسلمان ہے، لیکن وہ کفر کے سسٹم کو پسند کرتا ہے، وہ ان کی ہر ایک چیز کو پسند کرتا ہے، ان کو آئیڈیالائز کرتا ہے، تو پھر وہ کس کیٹیگری میں آئے گا؟ جزاک اللہ۔ آپ
دیکھیں نا، بڑی صاف بات ہے جو آپ بات بتا رہی ہیں کہ اس کو اسلام کا دیا ہوا نظام پسند نہیں ہے، اس کو طاغوتی نظام پسند ہے۔ کیوں؟ اسی کے ساتھ اس کا زبان سے کہتا ہے کہ یہ اچھا سسٹم ہے، عملاً اس کو چھوڑ کر جو جس طرح آپ بتا رہے ہیں وہ طاغوتی نظام کا پیروکار ہے، تو وہ شدید گمراہ انسان ہے، وہ اسی کیٹیگری میں آتا ہے جس میں اللہ کا غضب کا بھی مستحق ہے اور اس کے لیے عذاب عظیم بھی ہے۔ بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ جی سر، جزاک اللہ۔ ایک بات سر یاد جی رکھیں، یہاں پہ یہ 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، غضب کا بھی لفظ استعمال آیا ہے اور عذاب العظیم بھی، اس کو تھوڑا وضاحت کریں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر کفر دل میں بس رہا ہے، کفر میں کی زندگی ہمیں پسند ہے، اسی کو مزہ کر لے رہے ہیں، طاغوت کے پیچھے چلنے میں ہمیں مزہ ہے، اور دین سے ہم ہر طرح سے اس کے عملاً اس کے خلاف کر رہے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا غضب بھی اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی نہیں ہوگا ایسے شخص پر؟ جی غضب کی بالکل مثال ہوگا۔ آپ دیکھ لیں، آج دنیا میں مسلمان کیونکہ طاغوت کا نظام ان کے ہاں نافذ، جاری اور ساری ہے، اور اس کے بدلے میں ذلت اور پستی دیکھ لیں، اپنے ملک میں دیکھ لیں، عام مسلمانوں میں دیکھ لیں، مسلمان ملکوں میں دیکھ لیں، مسلمان حکمرانوں کو دیکھ لیں، کبھی ان کو ذرا بھی ان کے ایمان کو غیرت ہوئی ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہماری ماؤں بہنوں بوڑھے بچوں عورتوں کے ساتھ غزہ میں؟ بتائیں نا مجھے۔ تو جی کیا سر بس افسوس کا مقام۔ قیامت کے دن ایسے تمام لوگ اللہ کے ہاں ان کو مسئول نہیں ہوں گے؟ اور کیا اللہ ان پر رحمتیں کرے گا یا غضب کرے گا؟ آپ ہی مجھے بتائیں۔ غضب کرے گا۔ تو یہ ہے، یہاں بات یہی تو بتائی جا رہی ہے۔ تو آپ جو 2 چیزیں کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راضی و رضا ہونے کا نتیجہ جنت، اور اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی غضب کا نتیجہ جہنم، یہ دونوں چیزیں بڑی کلیئرلی سمجھ لیجیے۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر جی جزاک اللہ۔ اور کوئی سوال؟ آج 106 کے بارے میں بڑی اہم آیات ہیں اور بہت ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ رہی ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو اس قرآن کے حوالے سے۔ اب سنیں، آیت 107 میں بات بالکل کھول کے بتا دی۔ ذالکا، یہ سب کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا پیچھے، کہ بشارتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو پوری طرح فرمانبردار ہیں، اللہ کا غضب ہے ان کے لیے، اللہ کا عذاب علیم اور عذاب عظیم ہے ان لوگوں کے لیے جو کفر کو پسند کر کے طاغوت کے پیچھے چلیں، طاغوت کو پسند کریں اللہ کے مقابلے میں۔ ذالکا، یہ سارا کچھ اس وجہ سے ہوا ہے۔ کیوں ہوا ہے؟ دیکھیں کتنی بڑی بات قرآن نے برحق کہی ہے، بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ۔ اس کی وجہ ایک ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عارضی دنیا کو آخرت کی دائمی نعمتوں، جنت جیسی نعمت کو انہوں نے ٹھکرا کر کفر اور طاغوت کے پیچھے چلے، انہوں نے دنیا کو پسند کیا اور آخرت کو چھوڑ دیا۔ بہت بڑی بات ہے، اور آج دیکھ لیں ہم مسلمانوں کا مسئلہ ہی یہی ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہمارے مسلمان بھائی کس طرح اپنے بچوں کو اس دین سے دور کر رہے ہیں، ان کی تربیت میں، تعلیمی نظام میں جس میں ان بچوں کو لگا رکھا ہے، جس طرح ان کے گھروں کا ماحول ہے، جس طرح وہ مغرب پرستی میں لگے ہوئے ہیں، طاغوت پرستی میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ صاحب ایمان کو ذرا برابر بھی نہیں جچتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکا، یہ اس وجہ سے ہوا بِأَنَّهُمْ، کہ بے شک وہ لوگ استحب الحیات دنیا علی الآخرہ، انہوں نے دنیاوی زندگی کو پسند کیا آخرت پر۔ اچھا، یہ دنیاوی زندگی کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے؟ کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ سر کافروں کے لیے۔
یہ یعود آزمائش کے لیہ اندر اوہو آزمائش کی کافروں کے، یہ بات آپ غلط کہتے ہیں. یہ دنیا کی زندگی آخرت کو کمانے کے لیے بتائی ہے کہ تم اس دنیا میں جو کوشش کرو گے اس کے نتیجے میں تمہیں جنت یا جہنم ملے گا. تو انہوں نے اسی دنیا کو پسند کر لیا اور بھول گئے آخرت کو جو دائمی زندگی ہے. عارضی زندگی کے پیچھے ایسے پڑے کہ دائمی آخرت کی زندگی کو بھول گئے. دنیا کو پسند کیا کس کے مقابلے میں؟ آخرت کے مقابلے میں. انہیں کرنا کیا چاہیے تھا؟ وہ آخرت پسند بنتے، دنیا پسند نہ بنتے. آج کو پوری طرح سمجھیں آج کے اندر جس طرح آج بیان کر رہی ہے. ہم اپنا کوئی اس میں ناقص ایمان، ناقص دماغ سے کوئی عقل نہ دوڑائیں. قرآن کتنا کلیئرلی ذالکا، یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ بِأَنَّهُمْ، کیونکہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دی. اس کو محبت ان کی دنیا سے تھی، آخرت سے نہیں تھی. آپ آگے بڑے غور سے سنیے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کی سنت یہ ہے، یہ ہدایت و دلالت کے بارے میں اللہ کی سنت بیان ہو رہی ہے. کیا ہے سنت؟ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ کافر قوم کو، منکر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ کہ منکر اس لیے کہ اس نے انکار کیا اس حق نظام کا، اس اللہ برحق کے، اس کے برحق احکامات کا اس نے انکار کیا. لہذا اب یہ جو کافر کا لفظ ہے یہاں، یہ کس کے لیے آیا ہے اس آیت میں؟ یہ سر استحب الحیات الدنیا علی الآخرہ. جس نے یہ کام کیا، بالکل ٹھیک فرمایا کہ جس نے دنیا سے محبت کی، آخرت کو نیگلیکٹ کر کے، آخرت کو چھوڑ کر، وہ یہاں قرآن آیت کہہ رہی ہے وہ سارے کے سارے قوم الکافرین. فتوی کی زبان میں بات نہ کیجیے، بات سمجھیے کہ ان کے سارے کا عمل کافرانہ ہے. کوئی سوال آیت 107 میں پھر ترجمہ کر دیتا ہوں. ذالکا، یہ سارا کچھ جو اس وجہ سے ہوا، بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَیَاةَ الدُّنْیَا عَلَى الْآخِرَةِ، کہ انہوں نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند کیا. اور اللہ کی سنت کیا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. یہ اللہ کا اصول نہیں ہے. یہاں ہدایت و ضلالت کے، اللہ تعالیٰ ہدایت کن کو دیتا ہے، گمراہی کن کے مقدر میں ہوتی ہے، اس کے بارے میں اللہ کی سنت بیان ہو گئی. اب سنیں، یہ معمولی جرم نہیں ہے. آیت 108 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی کہ دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر. کیا خیال ہے؟ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے یہ زیادتی کی ہے کہ ان کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دی ہے؟ سر انہوں نے خود اپنے ساتھ ظلم کیا. ہاں، اللہ کو کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. انہوں نے وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا اور آخرت کے لیے بہتری کے لیے بھیجی تھی، اس سے خود فرار حاصل کیا اور اس کے برخلاف نظام پر عمل کر کے مزے لوٹے اور اس کو ریجیکٹ کر دیا. یہ تھا ان کا جرم. اسی جرم کے بدلے اللہ نے دلوں پر، کانوں پر اور آنکھوں پر مہر لگا دی. اچھا، اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہر کا مفہوم کیا ہے؟ اس کی تشریح کیا ہے؟ سچ سر، حق بات نہ انہیں نظر آتی ہے، نہ انہیں سنائی دیتی ہے. نہیں، یہ ترجمہ کر رہے ہیں آپ، مجھے تشریح چاہیے. آپ سنیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں آپ کو ذرا سمجھانے والی بات بتاتے ہیں. دل میں کس کو بسنا چاہیے؟ دل کس کا گرویدہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا.
اللہ کا اور اللہ کی یاد اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے مراد یہ ہے کہ ہر کام میں اللہ کے حکم کو، تو دل کو گرویدہ ہونا چاہیے مومن کے دل کو، کس کا؟ اللہ تعالیٰ کے ذات کا، اس کی صفات کا، اس کے اعمال کا، اس کی نشانیاں دیکھ کر اس کا دل بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ لیکن اس بدبخت نے، جس نے ہدایت کا انکار کیا، اس نے ظلم یہ کیا کہ اس کے دل میں اب دنیاوی لذتیں، خواہشیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے انتہائی ناپسندیدہ ہیں، وہ اس نے دل میں پا لی ہے۔ اب اس دل میں کوئی گنجائش ہے کہ اللہ کی محبت وہاں داخل ہو؟ بتائیں مجھے، ہے کوئی گنجائش؟ کیوں؟ اس کی پسند ہی نہیں ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سخت ناپسند کرتا ہے، کیونکہ وہ روکتے ہیں ان کاموں سے جو وہ کر رہا ہے، جو اس کے دل کو پسند ہے۔ لہذا اس کا دل اب اللہ تعالیٰ نے اس لیے مہر لگا دی کہ اس کے اندر حق کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کان سنیں، اب آپ سماعت اس کی بڑی تیز ہے کہ ساری کون ہی سی رہا چلو آن کرو۔ ذرا مہربانی کریں، نگہت صاحبہ آپ کا فون کھلا ہوا ہے اور ساری دنیا ڈسٹرب ہو رہی ہے، پلیز بند کریں۔ اچھا، آپ بڑے غور سے سنیں، یہ بات نہیں ہے کہ ان کی سماعت اللہ نے لے لی ہے، نہیں، وہ سماعت دنیا کے معاملات میں، کیوں دنیا پسند ہے، وہ سماعت اور بصارت پوری کی پوری جو صلاحیت ہے وہ لگا رہے ہیں دنیا کی۔ دنیا کی ہر بات ان کو اتنی سوچ سمجھتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، غور سے دیکھتے ہیں، لیکن قرآن جیسی حقیقت جو دنیا اور آخرت کی میں ان کے لیے بہترین چیز تھی، اس کو وہ بالکل سننے کے لیے تیار نہیں ہے، دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جب ان کے دل، آنکھیں، سماعت اور بصارت کا یہ لیول ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر لگا دی ہے کہ اب یہ دنیا کے لیے کھلیں گے، حق کے لیے یہ کبھی نہیں سوچیں گے، سمجھیں گے۔ سبحان اللہ سر، بہت زبردست سمجھ آ گئی ہے مجھے۔ پیچھے ایک ویڈیو آئی تھی جو میں نے شیئر کی، جیسے آپ کہتے ہیں کہ بھیجے سب کو، میں نے سب کو بھیجی، ان میں سے ایک اپنی ہی تھی بچی، اس نے خاص طور پہ مجھے کہا کہ یہ مجھے کیوں بھیجی ہے، کیونکہ اس کا لباس بھی صحیح نہیں ہوتا، اور میں نے اسی لیے بھیجی تھی کہ شاید کچھ اس پہ عقل آ جائے اور سمجھ جائے کہ مجھے کیسا لباس پہننا چاہیے۔ اس نے آگے سے مجھے یہ کہا کہ مجھے کیوں بھیجی؟ میں نے کہا بھائی میں نے سب کو بھیجی، بہو بیٹیوں کو سب کو بھیجی ہے تاکہ سب اس پہ عمل کریں، اور مجھے اب یہ پڑھ کے اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ نہیں جن نہیں، کی عمل آنکھیں اور آپ کا بند کر دیں، پلیز آپ کا کریں، غور کریں، غور کریں، پہلے غور وہ کریں گے غور تو پھر کریں گے سمجھیں تو گے۔ عمل کریں گے نا سر، غور کریں گے تو ہاں، عمل لیکن کریں گے۔ آپ جب آپ ان سے، پلیز آپ میری بات سنیں، جب آپ کہتے ہیں نا ان کو عمل کریں، وہ فوراً غصے میں آ جاتے ہیں کہ بھئی ہم یہ جو کافرانہ عمل اب کر رہے ہیں، یہ خاتون کہاں سے آ گئی ہے ہماری اتنی خیر خواہ۔ تو آپ ان سے کہیں غور کریں، بس غور کریں گے تو خود جب سمجھیں گے تو خود بخود تبدیل ہو جائے۔ لیکن میں نے ایک سر بات کچھ جو بھی یہاں، نہیں کہا، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے کہا میں نے تو سب اپنی بیٹیوں بہوؤں کو سب کو بھیجی ہے کہ سارے جو ہیں تو دیکھیں، بس میں نے یہی کہا۔ اب آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، اگر وہ ناراضگی بھی ظاہر کر رہی ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا اور آپ نے حق بات اس تک پہنچا دی، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ لیکن یہ سمجھیں اللہ تعالیٰ کی جو قرآن میں باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں مہر لگا دی۔ اب آپ نے کو پتا ہے اس کے دل پر مہر لگی تھی، اس نے آپ سے فوراً کہا، چور اس کے دل میں تھا نا کہ اس نے کہا کہ آپ نے مجھے کیوں بھیجی ہے، کہ آپ مجھے چاہتی ہیں کہ میں یہ چھوڑ دوں نعوذ باللہ۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سنیں، اللہ آخری ٹکڑے کو کبھی آیت کے کسی لفظ کو نگلیکٹ نہ کیا کریں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ ہیں وہ لوگ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جن کو اتنے غافل ہیں کہ انہیں اپنا فائدہ کا بھی پتہ نہیں کہ دنیا اور آخرت میں فائدہ صرف قرآن میں ہے، صرف اللہ کے بھیجے ہوئے ہدایت نامے میں ہے۔
सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में। आप देखें ना, ये पढ़ के हमें कितना जज्बा मिलता है, कितनी हमें मोटिवेशन होती है कि हम इस कुरान पे जरूर अमल करें और इस नाहक जो झूठी चीजें हैं उनसे हर कदम पर बचे। कुरान ही हमें सिखाता है और समझाता है। ये थी आयत 108। कोई सवाल हो इसके बारे में? इंशाल्लाह आयत नंबर 109 जो है वो कल करेंगे। अच्छा नहीं, इंशाल्लाह मैं सर। इसको कर देता हूँ। जी फरमाइए, आप कुछ कह रहे थे? अच्छा, आयत नंबर 109 सुन लें, क्योंकि बिल्कुल ला जरमा, कोई शुबा नहीं, अन्नहुम फिल आखिरति हुमुल खासिरून, यही वो लोग हैं। हम बीच में लाने का मतलब है कि यही वो लोग हैं जो आखिरत में खसारे में होंगे। तो अब आप देख लें, आखिरत का खसारे का मतलब ये है वो दायमी खसारा, जन्नत भी दायमी और दोज़ख भी दायमी, वो अजाब भी दायमी और ये नेमतें भी दायमी। और कुरान ने जिस तरह जन्नत को बयान किया है, काश उन सब चीजों को आप इकट्ठा करके देखें। वो जन्नत ऐसी मुकाम अल्लाह ताला ने बनाया है कि जहां इंसान की एक एक चीज का ख्याल रखा है, उसको बेहतरीन पार्टनर्स, उसके लिए बेहतरीन रिहाइशगाहें, उसके लिए बेहतरीन बागात, उसके लिए जन्नत के नहरें दूध की, शहद की नहरें। ये क्या अजीम चीजें होंगी उस इंसान के लिए जिसने अल्लाह की इताअत में जिंदगी गुजारी होगी। और जो इसकी इताअत नहीं करेगा, अल्लाह यहाँ 109 में साफ कह रहे हैं कि कोई शुबा नहीं कि जो लोग ये काम करेंगे वो आखिरत में वही लोग, सिर्फ ये लोग खसारे में होंगे जो दुनिया में अल्लाह के दीन से उन्होंने अपने दिलों को बंद रखा, अपने आंखों को बंद रखा, अपने कानों से वो बातें सुनने ना चाहिए। तो ये है वो लोग जो आखिरत में जहन्नम के हकदार हुए, जो दुनिया में अल्लाह की लानत के हकदार। बात क्लियर हो गई? कोई सवाल आज जी 109 तक जो हमने पढ़ी है? जी पीछे जो आपने आयत कल पढ़ाई थी कि नेक काम करने वालों के लानू की यन्नहु हयातन तय्यबा, उनके लिए कौन? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उन जो लोग वहां, तो देखे ना, जो अल्लाह की इताअत में इस की फिक्रन, अकीदा उनका इस्लाम का, अकीदे का मतलब है उनकी फिक्र बिल्कुल अल्लाह के भेजे हुए पैगाम के मुताबिक। और उसी के जब वो फिक्र ऐसी हो जाती है तो अमल भी फिर इंसान लाजमन करता है। तो ऐसे लोग जो है उनके लिए तो जन्नत की खुशखबरियां हैं, हयातन तय्यबा, दुनिया में भी और आखिरत में भी सब चीजें उनके लिए हैं। अल्लाह की सारी इनायतें उन्हीं पर हैं। लेकिन जो मुखालिफिन है उनके बारे में इन आयात में जो आज आपने पढ़ी है बड़ी तफसील से, ये जो है ना हुमुल अखसरून, यही वो लोग हैं जो तबाह होंगे, बर्बाद होंगे, इंतहाई खसारे में होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस दुनिया में हमारा अकीदा, ईमानियात भी पक्के सच्चे कुरान और सुन्नत के मुताबिक हों, और वो जब होंगे जब हम कुरान से उनको सैराब करेंगे, और हमारे अमाल भी, क्योंकि कुरान का वादा है जिन्होंने ईमान और अमल साले किया अल्लाह की नेमतों के हकदार, और जिन्होंने इस अल्लाह के की किताब पर ईमान नहीं लाए, उसके मुताबिक अमल नहीं किया, वो सब घाटे में। ये लुब्बे लुबाब है अल्लाह कुरान की तालीमात का। सर, अल्लाह पाक हम लोगों को माफ कर दे बस, और अमल की तौफीक दे परवरदिगार। आमीन सुम्मा आमीन। कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो पूछें, वरना जज़ाकल्लाह दुआ सर, मांग कर। बहुत ही अच्छा लगा इन आयतों में सुनने। कितनी बड़ी वार्निंग है, पर लेकिन इंसान समझता ही नहीं। वो कहता देखी जाएगी, देखी जाएगी, आखिरत आएगी तो देखी जाएगी।
नौज़ बिल्ला, ये इनको पता ही नहीं कि अभी दुनिया भी बर्बाद हो रही है और आखिरत भी बर्बाद हो रही है। हाँ, अल्लाह लेकिन माफ करे, कुरान अल्लाह पढ़ेंगे तो फिर ये चीजें दूर होंगी, फिर उनको समझ आएगा। कुरान से दूरी जो है वो हमें इन्हीं नजरियात, जैसे आप कह रहे हैं, इन्हीं फुलझड़ियों पर हम एतमाद करेंगे। कुरान बरहक, कुरान की तालीमात बरहक इंसान को जो नजरिया देता है, जिस पर अमल करता है, वो दुनिया में भी उसके फल बेहतरीन और आखिरत में जन्नत। अल्लाह ताला मुझे और आपको इसी की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन सर। हम लोगों की औलादों को, तमाम दुनिया के मुसलमानों को अमल की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।